السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 یعنی کہ 82۔ وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَرَادَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ یعنی ان آیتوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس سے امراض ظاہرہ اور باطنہ، دلالت و جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، اعتقادات باطلہ اور اخلاق رذیلہ دفع ہوتے ہیں اور عقائد و حقہ اور معارف الہیہ اور صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم اور پر دلائل پر مشتمل ہے جو وہمانی اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور اسیب دور ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیونکہ باطل کو کسی وقت میں دولت اور سہولت حاصل ہو بھی جائے مگر اس کو پائیداری نہیں ملتی، اس کا انجام بربادی اور خواری ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روز فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے جن کو لوہے اور رونق سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے وہ گرتا جاتا۔ اگلی آیت کے متعلق ارشاد ہے کہ کوئی شدت و ضرر اور کوئی فکر و حادثہ تو ذرا زاری سے دعائیں کرتا ہے اور ان دعاؤں کے قبول کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اجابت دعا میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ تم اپنے طریقہ پر جس کا جوہر ذات شریف و طاہر ہے، اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ ردیہ سرزد ہوتے ہیں۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور ان میں باہم گفتگو یہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں رہے اور کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہ پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو ان کی سیرت اور ان کی چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں ہے۔ یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہود کے پاس پہنچ گئی۔ یہود نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں تو پھر بھی نبی نہیں، اور اگر وہ 2 کا جواب دے دیں، اس کا 1 جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ اور 3 سوال یہ ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور روح کا حال۔ چنانچہ قریش نے حضور سے یہ سوال کیا، آپ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کی تو مفصل بیان دیے اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا جیسا کہ توریت میں مبہم رکھا گیا تھا۔ قریش یہ سوال کر کے نادم ہوئے اور اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا یا اس کی مخلوقیت سے۔ جواب دونوں کا ہو گیا، اور آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم الہی کے سامنے قلیل ہے۔ اگر ما اوریتم کا خطاب یہود کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن کریم کے سینوں اور صحیفوں سے محو کر دیتے اور اس کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑتے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت تک اس کو باقی رکھا اور ہر تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ پھر بیان کیا کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کو باقی محفوظ رکھا، یعنی کہ باقی اور محفوظ رکھا، اور آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔ اگلی آیت کے مطابق شان نزول مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی، اور خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں، جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور ایک سطر بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے۔ اللہ حافظ۔